إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة كل ضلالة في النار. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكون خيرا منهن ولا تلمسوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. اللہ مالک الملک احکم الحاکمین نے ہماری ہدایت کے لیے جو اپنا پاک مقدس کلام قرآن مجید اتارا، اس کی 114 صورتیں ہیں. یہ جو صورتوں کی ترتیب ہے اور صورتوں کے اندر آیات کی ترتیب ہے، یہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مقرر کی اللہ کے حکم سے. ان صورتوں میں سے ایک سورۃ الحجرات. حجرات کا معنی کمرے، اور یہ حجرات جمع ہے حجرہ کی. حجرہ کا معنی ہوتا ہے کمرہ، اور حجرات کئی کمرے. اس سورت کا نام حجرات اس لیے ہے کہ اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان گھروں، کمروں، حجرات کا ذکر کیا ہے جن میں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں کے ساتھ رہتے تھے. دیکھنے میں تو وہ چھوٹے چھوٹے کمرے تھے اور ان کا رقبہ بھی محدود تھا، چھت بھی ان کی نیچی تھی، اور چھت تھی کھجور کی چھڑیوں اور اس کی چھال سے. سردی اور گرمی سے بچاؤ نہیں تھا. بارشیں آ کر چھتیں ٹپکتی تھیں، کچے تھے، اور اس کے اندر سامان بھی محدود تھا. چمڑے کا گدا لیٹنے کے لیے، لکڑی کا پیالہ، ایک دو اور برتن، ایک مشک، یہ اور اس قسم کا کچھ اور سامان تھا ہر گھر میں. بظاہر تو یہ پرکشش نہیں تھے، لیکن فرشتوں کے سردار جبریل علیہ السلام کے آنے اور ان کے پھیروں کی وجہ سے ان حجرات کا بڑا مقام. نبیوں رسولوں کے سردار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو آسمانوں کے مہمان بنے، یہ ان کی رہائش گاہیں تھیں. اس لحاظ سے ان کا بڑا مقام ہے. چونکہ لوگوں کی رہنمائی کے لیے اور انسانیت کی فلاح و بہبود کے لیے یہاں سے ہدایت اور سعادت کی کرنیں پھوٹی اور روشنی پوری دنیا میں گئی، جس سے شرک، بدعت، ظلم و زیادتی، استحصالی نظاموں اور دنیا کے اندر جگہ گیری اور من مانیوں کو بریکیں لگی، اور دنیا کے سامنے ایک مثالی نظام آیا اسلام کی شکل میں، جس کی تعلیمات پر عمل کرنے کی وجہ سے آخرت اور دنیا دونوں جہان سرخرو ہوتے ہیں.
اس وجہ سے ان حجروں کا، ان کمروں کا بڑا مقام، بڑی شان، اس لیے قرآن کی صورتوں میں سے ایک صورت کا نام الحجرات۔ بنو امیہ کے دور میں یہ حجرات گرائے گئے مسجد نبوی کی توسیع کے لیے۔ اس وقت کے علماء نے کہا کاش یہ حجرات نہ گرائے جاتے، اسی حالت کیفیت میں رہتے، آنے والی امت دیکھتی کہ ہمارا نبی، نبیوں رسولوں کا سردار جو آسمانوں کا مہمان بنا، کتنی مختصر، معمولی، تاریک کوٹھڑیوں میں رہتا تھا۔ سورۃ الحجرات سورۃ الاخلاق والآداب کی سورت کہلاتی ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے آداب اور اخلاق کا بیان کیا ہے، اپنا ادب، اپنے پیغمبر کا ادب، مسلمانوں کا ادب، اسلامی معاشرہ کا ادب اور عام انسانوں کا احترام، مقام اس صورت میں بیان ہوا ہے۔ کیوں؟ اسلام اپنے ماننے والوں کو باادب، باوقار، مہذب اور ایک مثالی انسان دیکھنا چاہتا ہے۔ کوئی اور مذہب ایسا نہیں، یہ صرف اسلام جو اپنے ماننے والوں کو مہذب، شائستہ اور ایک مثالی انسان اور مسلمان دیکھنا چاہتا ہے۔ کچھ ہوتے ہیں انسانی آداب یا انسانیت جس کو کہتے ہیں، اور کچھ ہیں اسلامی آداب۔ اسلامی آداب انسانی آداب سے بھی اوپر ہے۔ انسانیت کے ساتھ ساتھ اسلام اپنے ماننے والوں کو اخلاق، آداب کی تعلیم دیتا ہے تاکہ میرے ماننے والے عام انسانوں سے محترم اور اونچے، مثالی نظر آئیں۔ بہت افسوس کی بات ہے کہ مسلمان اپنا ایسا کردار پیش کر رہے ہیں، اکثریت اسلامی تعلیمات کو، آداب کو فراموش کر کے، کہ ان کے اندر انسانیت ختم ہو رہی۔ انا للہ و انا، انسانیت نہیں، انسانیت۔ اسلام تو بہت اونچا دیکھنا چاہتا ہے، ایک ہے نا ڈھانچہ کھڑا ہوتا ہے، پھر اس کی ڈیکوریشن ہوتی ہے۔ ہاں، آپ اسلام کو ڈیکوریشن اور آرائش، خوشنمائی سمجھیں۔ جب ڈھانچہ ہی نہیں ہوگا، انسانیت ہی نہیں ہوگی تو کہاں خوشنمائی ہوگی؟ بہت دکھ کی بات ہے کہ مسلمانوں نے اسلامی آداب اونچے تو کیا، انسانیت جو ہے نا، انسانیت وہ ختم ہو گئی۔ تو سورہ حجرات کے اندر یہ چیزیں بیان ہوئی ہیں انسانوں کے لیے۔ اسی سلسلہ میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اے ایمان والو، نہ ٹھٹھا مذاق کریں مرد مردوں سے۔ ہو سکتا ہے کہ جن سے مذاق ٹھٹھا کیا جا رہا ہے وہ بہتر ہوں ان سے جو مذاق اور ٹھٹھا کر رہے ہیں۔ مذاق، سخریہ، ٹھٹھا، جس میں دوسرے کی تحقیر، توہین اور اپنی برتری ہے، یہ مذاق جو ٹھٹھا ہوتا ہے، اس کی بنیادی وجہ تکبر، اپنے آپ کو بڑا سمجھنا، پیسے، خاندان، برادری، عہدہ، منصب کی وجہ سے، اس لیے تو وہ ٹھٹھا مذاق کرتا ہے اس سے، اور یہ بہت بڑا عیب ہے، اور اس کی مذمت کے لیے یہی کافی ہے کہ یہ تکبر ہے۔ اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لا يدخل الجنت من کان فی قلبہ مثقال حبۃ خردل من کبر۔
وہ آدمی جنت میں نہیں جائے گا جس کے دل میں رائی کے دانے جتنا بھی تکبر ہوا. صحابہ ہر وقت اللہ سے ڈرتے تھے، ان کو آخرت کی فکر رہتی تھی، اللہ کے پاس حساب کتاب اور پیشیوں کا ڈر رہتا تھا. وہ سن کے بعد ڈر جاتے تھے. ہماری تو حالت ہی عجیب ہے نا، ہم تو سن سن کے سننا، کچھ بھی ہمارے اندر ہلچل پیدا نہیں ہوتی. اللہ ہمارے حال پر رحم فرمائے. تو پوچھا گیا جناب آپ کہتے ہیں کہ جس کے دل میں رائی کے دانے جتنا بھی تکبر ہوا وہ جنت میں نہیں جائے گا. اچھا کپڑا پہننا، اچھی جوتی پہننا، کیا یہ تکبر تو نہیں ہے؟ آپ نے فرمایا نہیں. ان اللہ جمیل یحب الجمال. اللہ خوبصورت ہے، خوبصورتی کو پسند کرتے ہیں، اور اللہ اپنی نعمت کا اثر اپنے بندے پہ دیکھنا چاہتا ہے تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ اللہ کا اس پر احسان ہے. تو اس میں اللہ کی تعریف ہوگی نا. آپ نے ایک صحابی کو دیکھا، بڑے کپڑے بسیدہ قسم کے اور بڑی خستہ حالت تھی. آپ نے پوچھا تمہارے حالات تنگ ہیں؟ نہیں، میرے پاس بکریاں بھی ہیں، اونٹ بھی ہیں، بڑا اللہ کا فضل ہے. آپ نے فرمایا پھر اللہ اپنے بندے پر اپنے نعمتوں کا اثر دیکھنا چاہتا ہے. جب اللہ معاف ہو، سب کچھ ہو انسان کے پاس اور وہ ایسا نظر آئے مسکینوں کی طرح، تو اس کا مطلب ہے گویا وہ یہ تصور دے رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے کچھ نہیں دیا. تو یہ مطلب ہے شکری نہیں تو اور کیا ہے. اللہ خوبصورت ہے، خوبصورتی کو پسند کرتا ہے. پھر آپ نے تکبر کی تعریف بتائی. یہ اصل دین کیا رسول اللہ بتائیں گے نا، اپنے دماغ سے نہیں. اب صحابہ کرام کتنے اونچے لوگ تھے، نبیوں رسولوں کے بعد افضل ترین گروہ تھے. تو رسول اللہ سے پوچھتے تھے قدم قدم پر جناب ظلم کیا ہے، تکبر کیا ہے، حلال کیا، پوچھتے تھے. ان کا یہ پوچھنا، رہنمائی لینا، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ دین وہ ہے جو اللہ کی طرف سے آنے والا، جس کو اللہ نے بڑا بنا کے بھیجا، جو وہ بیان کرے، طے کرے قرآن کی روشنی میں، وہ دین ہے. اس لیے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین آپ کی ذات سے رہنمائی لیتے تھے، اور وفات کے بعد آپ کی بات سے رہنمائی لیتے تھے. اور آپ کی بات کو حدیث کہتے ہیں، اور جو صحیح معنی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو مانے اس کو اہل حدیث کہتے ہیں. جناب تکبر کیا ہے؟ آپ نے 2 جملوں میں تکبر بتایا. بطر الحق وغمط الناس. حق قبول نہ کرنا اور لوگوں کو حقیر سمجھنا، یہ تکبر ہے. قرآن کی آیت ہے سامنے، اس کا ترجمہ بتا رہا ہے، وہ سمجھ بھی رہا ہے، بخاری کی حدیث سنا رہا ہے، اور وہ سمجھ بھی رہا ہے. انا، تکبر، گمنڈ، اپنی پارٹی، اپنا دھڑا، اپنا امام، اپنا مرشد، اپنا بزرگ، اپنی گلی، اس کو آگے کرتے ہوئے اور اسی ساریاں تفسیراں پڑھیاں جان دیں، کل دا جمعہ سانو سمجھاندا ہے. وڈا جنید بغدادی، یہ تکبر ہے، یہ تکبر ہے. سانو تو بخاریاں دس دیں، اسی بڑیاں بخاریاں جاننے ہیں. انا للہ و انا الیہ راجعون. ایک ہے کہ سن کے آدمی چپ کے ٹھیک ہے یار دعا کرو، یہ گناہگار ہے، لیکن آگے سے حجت، ایک چوری پھر سینہ زوری، آگے سے باتیں الٹی سیدھی، یہ تکبر ہے. حق قبول نہ کر. ہم نے دیکھا لوگوں کو، جماعتوں کو دیکھا، بڑے آداب پیش کرتے ہیں. السلام علیکم، مزاج شریف، ماشاء اللہ، کیسے ہیں آپ؟ اور حدیث سناؤ جیسے بچھو نہیں ہوتا، بچھو زہریلا، ایسے اندر سے گند نہیں. ہم نے مدینے میں دیکھا، مدینے میں
بڑے بارسا بڑے نمازی اور بڑے اخلاق والے مشہور، اور کیا بات ہے جی، مٹے مٹے جا رہے ہیں۔ بخاری کی حدیث سنا دو، قرآن کہتا ہے یکادون یستون بالذین یتلون، لگتا ہے حملہ کر دیں گے۔ یہ 17 پارے کی آیت ہے کہ قرآن کی بات سنا اور لگتا ہے حملہ کر دیں۔ یہ متکبر ہے۔ قرآن کہتا ہے کأنہم حمر مستنفرہ فرت من قسورہ، ان کو ایتیں سناؤ، دین سناؤ، اپنی وہ جو کولو کے بیل طرح جہاں ہیں گھومتے ہوئے اس چکی دیوار سے نکلنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ ان کو ایت سناؤ، قرآن کہتے ہیں ایسے بھاگتے ہیں جیسے جنگلی گدھے شیر سے بھاگتے ہیں۔ قرآن کہہ رہا ہے۔ تو یہ ایک تکبر یہ ہے، اور ایک تکبر غمت الناس، وہ حقوق اللہ اور یہ حقوق العباد۔ غمت الناس، لوگوں کو حقیر سمجھنا، پیسے خاندان کی وجہ سے، دولت منصب کی وجہ سے، بڑی مجلس میں بھائی کی توہین کرنا، تکبر گھمنڈ سے پیش آنا، بعد کا چپ کر رہا ہے، شکل تو دیکھ اپنی۔ واللہ یہ تکبر ہے، اور رائی کے دانے جتنا جس میں تکبر ہے نا وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ کون کہہ رہا ہے؟ جن کے اشاروں سے جنت کے دروازے کھلنے، بات کر لیں گا اچال چپ کر، گھر کھانوں دانے نہیں تے گلاں کرتا ہے۔ یہ جہالت ہے، تکبر ہے۔ یہی بات تو مکے والوں نے کہی تھی، کہتا ہے میں رسول ہوں، کل تک ہماری بکریاں چراتا رہا، رہنے کے لیے کوئی حویلی نہیں ہے، چڑھنے کے لیے سفر، اے رسول اے بڑھنا سی۔ وَقَالُوا لَوْلَا نُزِّلَ هَذَا الْقُرْآنُ عَلَىٰ رَجُلٍ مِّنَ الْقَرْيَتَيْنِ عَظِيمٍ، رسول بننا ہوتا یا کچھ مکے کا سردار ہوتا یا طائف کا، اس نے بننا تھا؟ صبح کھانے کا ہوتا ہے، شام کو ہوتا نہیں ہے۔ ساتھیوں میں سے کوئی فوت ہو جائے تو کفن کا کپڑا پورا نہیں ہے، اور کہتا ہے میں رسول۔ یہ جہالت ہے، جہالت۔ اگر تیرے پاس آج ہے، ضروری تو نہیں کہ کل بھی ہو۔ اگر تیرے پاس ہے ضروری کل، اگر اس کے پاس آج نہیں ہے تو ضروری نہیں تو نہیں کہ کل بھی نہ ہو۔ بہت اللہ بادشاہ اور اس کی ایسے کر رہا ہے، ایسے اوپر والے کو نیچے کر دیا، نیچے والے کو۔ مجھے واقعہ یاد آ رہا ہے، اسی بات سے تعلق رکھتا ہے۔ حافظ یحییٰ میر محمدی رحمت اللہ علیہ نے یہ بات سنائی ہندوستان کے وقت کی۔ اب دیکھو نا، 70 سال سے تو اوپر کی بات ہوگی، کہ ایک آدمی، اس آدمی نے خود اپنا بیان کیا، اور پھر بات چلتے چلتے پہنچی ہم تک گئی، ہم آپ کو سنا رہے ہیں۔ وہ آدمی کہتے ہیں کہ علماء حضرات جب تقریر کرتے تھے نا، اللہ سے ڈرو، اللہ بڑا بادشاہ ہے، اوپر والی نیچے کر دیتا ہے، نیچے والی اوپر کر دیتا ہے، ککھاں میں چو لکھ کر دیتا ہے، لکھاں چو ککھ کر دیتا ہے۔ کوئی کہتا ہے میں یہ سنتا تھا نا، میں کہتا تھا یہ علماء کرام ڈراتے ہیں، لوگوں کو ڈراتے ہیں، لوگوں کو ڈراتے ہیں، ڈریں لوگ، سیدھے ہو جائے۔ اور ٹھیک ہے، ڈرانا بھی چاہیے، لیکن بات ایسے نہیں ہے۔ بھئی ہم کروڑ پتی ہے، اتنا پیسہ ہے، غریب ہوتے 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 کوئی ٹائم لگتا ہے۔ یہ کہتے ہیں فوراً ایسے ہو جاتا ہے، ایسے ہو جاتا ہے، یہ ایسے ہے نہیں۔ ویسے اب اتنا آدمی بہت اونچا اوپر تو گرے گا، تو گرتے 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 کوئی وقت تو لگے، تو کہنا ہے میں سکنٹا نہیں کھیڑے۔ وہ کہتا تھا کہ میں یہ سوچتا تھا، ایسے نہیں ہوتا۔ علماء کرام بیان کرتے ہیں، ان کو کرنا چاہیے، یہ لوگوں کو ڈراتے ہیں، اور ڈرانا بھی چاہیے تاکہ لوگ اپنی اصلاح کریں، لیکن ایسے ویسے ہوتا نہیں۔ یہ میرے دل میں آتی تھی بات۔ کہتا ہوا کیا کہ میں ایک مارکیٹ کا مالک تھا، زور کی میں نماز پڑھی، نمازی تھا، دیندار تھا۔ کہتا میرے دل میں یہ بات آتی تھی کہ اتنی جلدی نہیں، آدمی غریب ہوتے ہوتے کوئی ٹائم لگتا ہے، اتنا سرمایہ جائیداد ختم ہوتے وقت لگتا ہے۔ مانتا ہوں کہ اللہ غریب کرتا ہے، لیکن وقت لگتا ہے۔ میرے دل میں یہ بات آتی تھی، میں کہتا نہیں تھا کسی سے۔ کہتا میں نے زور کی نماز پڑھی، مارکیٹ کا مالک، ہر چیز کا میں مالک۔ عصر کی نماز سے پہلے پاکستان جو بنا تھا، اس سلسلے میں مجھے بھاگنا پڑا،
اور میں صرف 3 کپڑوں میں لاہور میں پہنچا، سب کچھ چھوڑ. میں کہ واقعی اللہ تعالیٰ نا، حالات کوئی بھی ہوں، کوئی بھی، اللہ معاف کرے. یہاں وہ پورے پلازے میں آگ لگ گئی، دیکھتے دیکھتے کروڑپتی وہ نیچے. یہ جو 10 کا سیلاب ہے مظفر گڑھ کے علاقے میں، ملتان، بہت بڑا سیلاب ہے. تو لوگوں نے پھر بتایا جو بار خیموں میں انہوں نے سال گزارا چھے، کہتے ہم لوگوں کو دیتے تھے، آج ہم لوگوں سے مانگتے ہیں. تو بہرحال یہ جہالت ہے کہ اس کی وجہ سے کسی کو حقیر سمجھنا. اللہ سے ڈرنا چاہیے. تو میں یہ بات بتا رہا تھا کہ دوسرے سے ٹھٹھا مذاق کرنا دراصل یہ تکبر ہے، تکبر کی وجہ سے ہوتا ہے. اور تکبر آپ سن چکے ہیں کہ جس کے دل میں رائی کے دانے جتنا بھی ہوا وہ جنت میں نہیں جائے گا. اس لیے اللہ نے روکا کہ کوئی مرد جو ہے نا، مردوں کی جماعت مردوں سے ٹھٹھا مذاق، سخریہ، توہین، حقارت والا راستہ اختیار نہ کریں. اور آگے کہا اور نہ عورتوں سے مذاق کریں. عام طور پر قرآن میں جو ہدایات آتی ہیں اس میں مردوں کے الفاظ استعمال ہوتے ہیں، مردوں کے صیغے ہوتے ہیں مذکر کے، اس میں عورت شامل ہوتی ہے. وقیم الصلاۃ، نماز پڑھو، یہ مردوں کا والا یہ طریقہ ہے یا اسلوب ہے، لیکن اس میں عورتیں شامل ہیں. زکوٰۃ دو، عورتیں شامل ہیں. لیکن کچھ باتیں ایسی ہیں جس میں اللہ مردوں کے ساتھ عورتوں کا بھی ذکر کرتے ہیں. جو خاص اس میں وجہ یہ ہے کہ یہ ٹھٹھا مذاق، سخریہ، توہین، حقارت والی عادت عورتوں میں زیادہ ہوتی ہے مردوں سے. مرد مصروف ہوتے ہیں کاموں میں، عورتیں 4 بیٹھی، مجلس لگی، کسی کو اللہ تعالیٰ نے شکل صورت اچھی دے دی، کچھ زیور دے دیا، کچھ بس دوسروں کے مذاق شروع، بس وہ ایسے، وہ چونکہ ان میں یہ عادت زیادہ ہوتی ہے اس لیے اللہ نے عورتوں کا علیحدہ ذکر کیا، مذاق اور سخریہ. سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کتنا بڑا مقام ہے عائشہ کا، صدیقہ و طاہرہ، ذکیہ، مطہرہ، صدیقہ کائنات. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، عمر بن عاص نے پوچھا رضی اللہ تعالیٰ کہ آپ کو پوری دنیا میں سب سے زیادہ کون پیارا ہے؟ فرمایا عائشہ رضی اللہ تعالیٰ. قلت من الرجال، میں نے کہا جناب میں مردوں میں سے پوچھتا ہوں. فرمایا ابوہا، اس کا باپ ابو بکر. اتنی عظیم عورت. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مجھے خواب میں اللہ کی طرف سے فرشتے نے آ کر ریشمی کپڑے میں لپٹا ہوا تجھے دکھایا مجھے، اور کہا یہ تیری بیوی ہے دنیا اور آخرت میں. یہ وہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ. اور جب غلط لوگوں نے عائشہ پر بات کی رضی اللہ تعالیٰ، عائشہ کہتی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں اپنے آپ کو اس قابل نہیں سمجھتی تھی کہ میرے بارے میں قرآن آئے گا. میں سوچتی تھی آپ کو خواب آ جائے گا کہ تمہاری بیوی پاک ہے، یا جبریل علیہ السلام آئیں گے وہ اللہ کی طرف سے بتا جائیں گے. میں اپنے آپ کو اس قابل نہیں سمجھتی تھی کہ میرے بارے میں قرآن آئے گا جو قیامت تک پڑھا جائے گا. اللہ تعالیٰ نے سورہ یاسین میں بیان کیا کہ یہ مرد ہے نا انسان، لوگ بڑے حجتی ہیں، اللہ کے پاس یہ حجت کریں گے اپنے گناہوں، رجسٹروں، رپورٹوں کے متعلق. یہی کہیں گے نا کہ یا اللہ تو انصاف والا ہے، تو گواہ ہماری جنس سے ہو نا، ہم انسان ہیں، فرشتے لکھتے رہے، پتہ نہیں کیا لکھتے رہے. قرآن میں سورہ یاسین میں الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون، کہ ہم انسانوں کی زبانوں پہ مہرے لگا دیں گے اور پھر انسانوں کے ہاتھ پاؤں بولیں گے، اپنی کرتوتیں بتائیں گے. اور انسان کہے گا تمہیں بچانے کے لیے تو میں یہ بات کر رہا ہوں، تو ہم نے ہاتھ بھی بولے گا کہ مجھ سے یہ غلط کام کیا، پاؤں بھی بولے گا. یہ قانون عام ہے. لیکن جو سیدہ عائشہ صدیقہ طاہرہ ذکیہ مطہرہ صدیقہ کائنات ام المومنین عائشہ صدیقہ
رضی اللہ تعالی عنہ محبوب خدا، جب اس کی باری آئی، قرآن کہتا ہے یوم تشہد علیہم السنتہم و ایدیہم و ارجلہم، عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ کے ملزم ایسے ہیں، ان کے ہاتھ پاؤں کے ساتھ ساتھ ان کی زبانیں بھی ان کے خلاف گواہی دیں گے۔ آپ اندازہ لگائیں کہ کتنی اونچی عورت ہے۔ ایک دفعہ ایک بات کہہ دی اپنی سوکن کے متعلق، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری بیوی کے متعلق، اس کا قد چھوٹا تھا، بات کہہ دی، سید الاولین والآخرین، امام المجاہدین، رہبر و رہنما، مقتدی و پیشوا، امام اعظم، قائد اعظم، مرشد اعظم جناب محمد رسول اللہ تڑپ اٹھے، میں عائشہ اتق اللہ، اللہ سے ڈر، تو نے ایسی بات کی ہے کہ اگر میٹھے سمندر میں ملا دی جائے وہ بات، تو نے ایسی بات کی ہے کہ اگر میٹھے سمندر میں بھی وہ بات ملا دی جائے اس کو بھی کڑوا کر دے۔ آپ اندازہ لگا لیں کس ماحول میں اور کیا، اور صرف گپے، نشہ۔ اسلام ایک کامل مکمل دین ہے، اسلام کے اندر مذاق کی بھی اجازت ہے، دل لگی کی اجازت۔ جناب محمد الرسول اللہ سب مذاق کرتے تھے، لیکن آپ کے مذاق میں جھوٹ نہیں ہوتا تھا۔ یہاں مجلس لگی ہے، بس گپے چھوڑ رہے ہیں، مارکیٹ میں بیٹھے ہیں، چوک میں بیٹھے ہیں، فارغ، کوئی شادی کے موقع پر بیٹھے ہیں، بس ایسی چھوڑ رہا ہے، ہر سوچتا ہے میں اس سے زیادہ چھوڑوں۔ آج کل یہ جو موبائل آئے ہوئے، بس چھوڑو ایسی چھوڑو، پیچھے سے پکڑی بھی نہ جائے، یہ نہیں پتا کہ مجھے سارا کچھ اس کا حساب کتاب دینا پڑے، تو لوگ بڑی چھوڑتے ہیں اور بس کہہ کے لگ رہے ہیں۔ آدمی پوچھے یار یہ بات ایسے ہے، سنا مذاق کر رہے ہیں، مذاق نہیں، تو جھوٹ بول رہا ہے، بات ایسے ہے نہیں، اور تو لوگوں کو ہنسانے کے لیے، محفل کو گرم کرنے کے لیے چھوڑ رہا ہے، تو جھوٹا ہے، جھوٹ بول رہا ہے، لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹوں پر اللہ کی لعنت۔ مذاق میں جھوٹ نہیں ہوتا تھا۔ اور دوسری بات، کسی کی توہین نہیں ہوتی تھی۔ مجلس لگی ہے، سارے جانتے ایک دوسرے، بے تکل بات بیٹھے ہیں مارکیٹ میں کہیں، اس کی کوئی جسمانی نقص، جب کوئی عادت کی وجہ اس کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، سارے کہہ کے مزے اٹھا رہے ہیں، ہنس رہے ہیں، اور بڑا، اور وہ بیچارہ شرمندہ ہو رہا ہے، وہ پریشان شرمندہ، اس کی توہین ہو رہی ہے، اور باقی سب کی مجلس بنی ہوئی ہے اور سارے کہہ کے لگا رہے ہیں، ہنس رہے ہیں۔ یار ایسے تو نہ کرو نا، مذاق کر رہے ہو، مذاق نہیں، تو توہین کر رہا ہے اس کی جس کی عزت بیت اللہ سے بھی زیادہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جیسے ذوالحجہ کا مہینہ محترم، عرفہ کا دن محترم، مکہ محترم، اسی طرح تمہاری عزت جان مال بھی تم پر محترم ہے۔ آپ نے بیت اللہ کو دیکھا، بیت اللہ تیری بڑی شان ہے، لیکن ایک مومن مسلمان کی عزت تجھ سے بھی زیادہ ہے، اور تو اس کی حقارت توہین کر رہا ہے، اپنا مزہ لطف مجلس گرم کر رہا ہے، اپنا وقت پاس کر رہا ہے، اور وہ شرمندہ ہو رہا ہے۔ یہ مذاق نہیں ہے، یہ توہین کر رہا ہے تو مسلمان کی۔ بولتے جھوٹ ہیں، کہتے ہیں مذاق کر رہے ہیں، کرتے توہین ہے بھائی کی، مذاق اڑا رہے ہیں اس کا، اور کہتے ہم مذاق کر رہے ہیں۔ پیشاب کی بڑی بوتل پر لکھ دو شربت بزوری، بن جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مذاق کرتے تھے۔ وہ کون سا مذاق تھا؟ ہلکی پھلکی بات، سننے والا بھی خوش ہو جائے، کرنے والا بھی خوش۔ ایک مجلس میں ایک دل لگی خوشی کی کیفیت تاری ہے، نہ جھوٹ، نہ کسی کی توہین۔ اب میں آپ کو رسول اللہ کے دو مذاق بتاتا ہوں۔ ایک صحابی تھے ابو مالک رضی اللہ تعالیٰ، لمبے قد کے تھے، وہ آپ سے دل لگی کرتے تھے، آپ اس سے دل لگی کرتے تھے۔ تبوک کی جنگ میں آپ خیمہ میں موجود تھے، مکان کی طرح تو خیمہ نہیں ہوتا نا، خیمہ کتنا بھی بڑا ہو مکان سے تو چھوٹا ہوتا ہے نا، عموماً جھک کے اس میں داخل ہونا پڑتا ہے۔
ان کا قد لمبا تھا. وہ آئے, سلام کہا. آپ خیمے کے اندر تھے, آپ نے سلام کا جواب دیا. اب انہوں نے اجازت لینی تھی نا, تو کہا ادخلو, میں داخل ہو جاؤں, یعنی کہ اندر آ جاؤں, اجازت لے کے آنا ہوتا. آپ میں ادخل, داخل ہو جا, آ جا. اس نے آگے سے دل لگی کی, مذاق کیا, اب کلو سارا ہی آ جاؤں. قد لمبا تھا نا, سارا ہی آ جاؤں. آپ مسکرائے, ادخل کلو, سارا ہی آ جا. نہ جھوٹ, نہ توہین, نہ حقارت, اس قسم. ایک اور, ایک بوڑھی عورت آئی آپ کے پاس مسئلہ پوچھنے کے لیے. آپ نے مسئلہ بتایا. اب آپ اس کو ایک ایت سمجھانا چاہتے تھے تاکہ یہ خوش ہو جائے. تو آپ نے فرمایا جنت میں بوڑھیوں نے نہیں جانا. بوڑھیوں کا کیا کام ہے جنت میں بھائی؟ جنت بوڑھیوں کے لیے بنی ہے, جنت میں بوڑھیاں نہیں جائیں گی. وہ پریشان ہو, جناب میں ساری اللہ کی باتیں مانتی ہوں, آپ کے بھی احکام تسلیم کرتی ہوں. فرمایا میں تو تمہیں وہ ایت سمجھانا چاہتا تھا, اِنَّا أَنشَأْنَاهُنَّ إِنشَاءً فَجَعَلْنَاهُنَّ أَبْكَارًا. ہم ان کو نئے سرے سے پیدا کر کے سب کو کنواریاں بنا کے جنت میں دے. میں تو وہ ایت سمجھانا چاہتا. خوش ہو گئی. تو اللہ تعالیٰ نے پہلی یہ بات ہے جس سے اللہ نے روکا. اللہ تعالیٰ نے پہلے اس بات سے روکا, مزاح ٹھٹھا. اور دوسری بات, وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ, تانا نہ دو. ایک آدمی نماز نہیں پڑھتا تھا پہلے, اللہ نے توفیق دے دی, اب نمازی بن گیا. اس کو تانا دینا کئی بار, اور چھوڑا ہے بے نماز ہے, ایسے جاننے تھا نا بے نماز, کیا ضرورت. صحابہ کرام سارے پہلے کیا تھے, الٹی سیدھی اس کو باتیں کرنے. ایک آدمی میں اللہ نہ کرے چوری کی عادت تھی, اللہ نے اب سمجھ دے دی, ہدایت دے دی. اب اس کو تانا دینا, اور چورا ایسے جاننے, انا للہ. یہ غرور پارسائی, عبادت کا گھمنڈ, نیکی کا غرور, یہ اللہ کو پسند نہیں ہے. وہ حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پہلے لوگوں میں سے دو آدمی تھے, ایک گناہ گار تھا, گناہ کرتا تھا, غلطی کرتا تھا, دوسرا کو اس کو سمجھاتا تھا. اس کا دوست کہتا ہے اچھا یار دعا کر, پھر تو میں تمہیں ایک بار نہیں سمجھایا, کہنا اچھا یار دعا. وہ جو بار بار ایک دن کہتا اللہ کی قسم تمہیں اللہ معاف نہیں کرے گا, تو باز ہی نہیں آتا. رسول اللہ فرماتے ہیں اللہ کو غصہ آیا کہ مالک تو میں ہوں بخشش مغفرت کا, یہ کون ہے؟ کہتے اللہ نے اس کو معاف کر دیا, اس کو پکڑ لیا. تو مقصد یہ تانا تشنی. اگر آپ کو اللہ نے نیکی کی توفیق دی ہے, اللہ کا شکر ادا کرو. تانے دینے کا مطلب ہے کسی کو کیا ہے. میں آج کل دیکھتا ہوں نا, یہ جو نوجوان ہیں نا, خاص طور پر ہمارے بچے, اللہ ان کو سمجھ دے. یہ اسکول میں پڑھتے ہیں, کالج میں پڑھتے ہیں, محلے داری ہوتی ہے, بتکلفی ہوتی ہے, دوست ہو جاتا, ایسا ماحول جیسا ہے. ایک کو اللہ توفیق دے دیتا ہے, وہ مسجد میں آنا شروع کر دیتا ہے, نماز پڑھنا شروع کر دیتا ہے, داڑھی رکھ لیتا ہے. اسی طرح عورتوں میں بھی ہے, لڑکیوں میں بھی, وہ پردہ شروع کر دیتی ہے. قرآن تو وہ جو اس کے جاننے والے ہوتے ہیں نا لڑکے کے, یا وہ لڑکی کی جو جاننے والیاں ہوتی ہیں, وہ مذاق شروع کر دیتے ہیں. وہ ہے ہاں یہ بڑا مسیتے جانا ہی آج کل, ہاں یہ کوئی چکر ہی, ہاں ایک اگے فراڈ کر ہونے کا نواں فراڈ. ایسی باتیں کر کر کے نا اس کی دل شکنی کرتے ہیں. کئی دفعہ وہ لڑکے پھر وہ نیکی کی راہ چھوڑ کے پیچھے کو ہو جاتے ہیں. قرآن کہتا ہے یہ ایسے ظالم ہے یصدون عن سبیل اللہ, جیسے جنوں سے شیطان ہے ایسے انسانوں میں بھی شیطان ہے. بجائے حوصلہ افزائی کرنے کے الٹا اس کو تان تشنی کرنا تاکہ وہ نیکی کی راہ چھوڑ جائے, وہ بھی پیچھے ہٹ جاتا ہے, سارا گناہ اس کو ملے گا بجائے خوش ہونے کے. یہ بھی لوگ, یہ بری بات ہے. اللہ تعالیٰ نے اس سے روکا. مت تانے دو, مت عیب لگاؤ. بڑے کو دیکھو سمجھو مجھ سے اچھا ہے, اس کی نیکیاں زیادہ ہوں گی. چھوٹے کو دیکھو مجھ سے اچھا ہے, اس کے گناہ کم ہوں گے. مجھ سے تو اچھا ہے. نہ تھی جب ہمیں حال اپنے کی خبر,
رہے دیکھتے اوروں کے عیب و ہنر، پڑی اپنی برائیوں پر جو نظر، تو نگاہ میں کوئی برا نہ رہا۔ اور آگے اللہ نے کہا وَلَا تَنَابَذُوا بِالْأَلْقَابِ، الٹے سیدھے لقب نہ دیا کرو، الٹے سیدھے نام لے کے نہ پکارا کرو۔ اس کی دو صورتیں بنتی ہیں، ایک تو یہ کہ نام اس کا بڑا اچھا رکھا گیا، مثلا عبد الرحمن ہے، محمد دین ہے، سعید ہے، اب اس کو بگاڑ کے لینا، استغفر اللہ محمد دین کو ممو، غلام او گامے، غلط بات ہے، صحیح نام لو۔ اور ایک یہ طریقہ ہے کہ لوگ اپنی طرف سے ایک نام رکھ لیتے ہیں، محلے والے، کلاس فیلو، مارکیٹ والے، اپنی طرف سے ایک نام رکھ لیا بس، وہ حالانکہ وہ چڑھتا ہے، اس کو وہ پسند نہیں ہے۔ وَلَا تَنَابَذُوا بِالْأَلْقَابِ، الٹے سیدھے لقب سے نہ پکارو۔ میں نے بتایا نا اسلام اپنے ماننے والوں کو مہذب، با ادب، باوقار دیکھنا چاہتا۔ اگر یہ روش اختیار کرو گے معاشرہ میں کدورت، نفرت، بغض پیدا ہوگا، عدم استحکام پیدا ہوگا۔ اگر ان چیزوں سے بچو گے پیار، محبت، اتفاق، قربت پیدا ہوگی۔ اے ایمان والو، نہ تو کسی سے کو ٹھٹھا مذاق کرے توہین حقارت والا، نہ عورتیں عورتوں سے کریں، اور نہ ایک دوسرے کو تانے دو اور عیب لگاؤ، اور نہ الٹے سیدھے لقبوں سے پکارو۔ بئس الاسم الفسوق بعد الایمان، بدترین نام فاسق ہونا ہے ایمان کے بعد۔ اس کے بھی دو مفہوم ہیں، ایک تو یہ کہ تم ایمان لائے، کلمہ پڑھا، نماز پڑھی، تمہارا نام بن گیا مومن، ایمان والا۔ اور جب تم یہ تین کام کرو گے، ٹھٹھا مذاق، حقارت والا، نفرت والا، عیب لگاؤ گے، تانے دو گے، الٹے سیدھے لقب سے پکارو گے، تمہارا نام فاسق پڑ گیا۔ بڑی ترقی کی بھی، بڑی ترقی کی، مومن تھے اور پیچھے فاسق بن گئے۔ جب تم نے یہ کام کیے تو تم فاسق بن گئے، نافرمان بن گئے۔ خوب سے خوب تر، خوب ترین، آگے جانا چاہیے یا پیچھے جانا چاہیے؟ اور ایک اس کا مفہوم یہ بنتا ہے کہ وہ ایمان لایا، اللہ تبارک و تعالی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں مانی، اور تو اس کو فاسق کہہ رہا ہے اور برا کہہ رہا ہے، تانا دے رہا ہے، اس کا نام مومن ہے اور تو اس کو کہ یہ بدترین بات ہے۔ آگے اللہ فرماتے ہیں من لم یتب فاولئک هم الظالمون، جو لوگ ان چیزوں سے توبہ نہیں کریں گے وہ ظالم۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم۔ اما بعد فان خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الامور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ توبہ کی بات ہوئی ہے۔ سچی توبہ کیا ہے؟ جس میں تین شرطیں ہوں۔ انسان سچی توبہ کرے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، ہمالیہ پہاڑ جتنے گناہ بھی معاف ہو جاتے ہیں، شرک کفر بھی معاف ہو جاتا ہے۔ سچی توبہ کیا ہے؟ جس میں تین شرطیں ہوں۔ پہلی بات، اس گناہ غلطی کو چھوڑو۔ نمبر دو، اس پہ شرمندگی ہو۔ نمبر تین، آئندہ نہ کرنے کا پکا وعدہ ہو، گناہ معاف ہو جاتا، کتنا بڑا گناہ بھی ہو۔ اللہ تعالیٰ کا یہ وعدہ ہے۔ اللہ فرماتے ہیں من یعمل سوءا او یظلم نفسہ ثم یستغفر اللہ یجد اللہ غفور رحیم۔ جو ظلم کر بیٹھتا ہے، اپنی جان پر گناہ کر بیٹھتا ہے، وہ معافی مانگے اللہ سے، اللہ کو معاف کرنے والا پائے گا۔ یا اللہ میرے تو گناہ بہت ہیں، آنکھوں کے، کانوں کے، زبان کے، ہاتھوں کے، پاؤں کے، صبح کے، شام کے، رات کے، دن کے، بڑے گناہ ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں میرے بندے تیرے گناہ زمین سے لے کر آسمان تک ہونا، آ جا، میری رحمت سے زیادہ نہیں ہے۔ یا اللہ اگر میری توبہ ٹوٹ جائے، میں پھر توبہ کر سچی،
پھر گناہ ہو جائے پھر کر، پھر گناہ ہو جائے پھر کر، توبہ سچی کر۔ دن میں 70 دفعہ بھی تجھ سے گناہ ہو جائے نا، تو جب تو توبہ کر تو سچی کر، حتیٰ کہ شیطان اکتا کے تیرا پیچھا چھوڑ جائے۔ یا اللہ اگر میں سچی توبہ کر لوں تو میرے سارے گناہ 70 سال 60 سال کے گناہ ہوں، انسان اللہ کے آگے روئے، 2 رکعت پڑھ کے گڑ گڑائے، آنسو بہائے، اللہ سارے گناہوں کے رجسٹر جو ہے نا وہ سارے دھو دیتا ہے۔ یا اللہ پیچھے لکیر پھیر دے، آگے کے لیے نئے سرے سے معاملہ ہو گیا، اللہ کہتا ہے مجھے منظور ہے، آجا۔ این درگہے ماں درگہے نا امیدی نیست، 100 بار گر توبہ شکستی بادا۔ میرے بندے میرا دربار کو مایوسی کا دربار نہیں ہے، 100 دفعہ تیری توبہ ٹوٹ گئی ہے نا تو آجا۔ تسلسل کے لحاظ سے مضمون بیان ہونا تھا موت اور اس کے بعد کے مراحل، لیکن بارش کی وجہ سے ماشاءاللہ لوگ جو شوق سے آپ کے بھائی آتے ہیں، تو میں نہیں چاہتا تھا کہ ان کا وہ تسلسل ٹوٹے، تو میں نے اس لیے اسلامی آداب اور ان کی بھی ضرورت ہے، تو میں نے اللہ تعالیٰ نے میرے ذہن میں یہ بات ڈالی کہ میں اصلاحی قسم کی یہ بات جو ہے نا پروگرام آپ آئے ہیں، اللہ آپ کا آنا قبول فرمائے۔ تو یہ ہے اللہم اعز الاسلام والمسلمین، اللہم انصر الجہاد والمجاہدین، اللہم نجی اخواننا من السجون، اللہم اشف مرضانا ومرضى المسلمین، اللہم اکفنا بحلالک عن حرامک واغننا بفضلک من سواک، اللہم استر عوراتنا وامن رواتنا، سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین۔